الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جند أو كما قال عليه الصلاة والسلام بھائیو محترم اور دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کے 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمائے یہ اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے جیسے کتنے مسلمان بھائی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ وہ اپنے گھر میں آئے اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو باجا لائے یہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے ہمارے جیسے کتنے بھائی ہیں جو بازاروں میں گھوم رہے ہیں کاروبار میں مشغول ہیں لیکن اللہ نے ان کو اپنے گھر میں جمع نہیں فرمایا اپنے گھر کی طرف نہیں بلائے ہیں اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے مہربانی یہ ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا اور ایمان کی دولت عطا کی ہے سب سے بڑی چیز دنیا و آخرت کی دولت وہ ایمان کی دولت ہے اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے تو سارے چیزیں ہمارے اوپر ہے اگر ایمان کی دولت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو جتنے بھی چیزیں سب بیکار ہے کوئی چیز ہمارا کام نہیں آئے گا اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے اور یہ بھی ایک مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ ملایا ہے اور یہ ختم ہونے کو ہی ہے اور رمضان المبارک بابرکت مہینہ بالکل قریب ہے ہم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اتنے بھی کم ہے کیونکہ جب شعبان المعظم جب رجب کا مہینہ آ جاتا تب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم اس کے بعد رمضان المبارک بابرکت مہینے کے استقبال کے لیے انتظار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کیا دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ مجھے یہ رجب کا مہینہ نصیب ہوا اس کے بعد جو شعبان کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ بھی مجھے نصیب فرما یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے استقبال کرتے تھے انتظار کرتے تھے کیونکہ جب رمضان المبارک بابرکت مہینہ قریب ہوتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے صحابہ کرام خوشی سے اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ معافی گناہ کے معافی کا مہینہ آ گیا مغفرت کا مہینہ آ گیا جہنم سے چھٹکارا کا مہینہ آ گیا بہت خوش ہوتے تھے اسی بنا پر 2 مہینے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان یہ دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رجب کا مہینہ بھی نصیب فرمائے یہ شعبان کا مہینہ بھی چل رہا ہے یہ بھی نصیب فرمائے
انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک بابرکت مہینہ بھی ہمیں نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بابرکت مہینے کے ہم بہت قریب ہیں، یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما، رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے وہ نصیب فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو شیطان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جگہ دیتے ہیں، اس کو قید کر دیتے ہیں، تاکہ میرے بندے جو عبادت کرے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اس میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ یہ دنیا کی ظاہری بات ہے، دنیا کا یہ نظام ہے کہ جب بھی کوئی چیز آتا ہے، جب بھی کوئی یا کوئی شادی کا پیغام ہو، شادی میں جانا ہو، یا کہیں رشتہ دار کے گھر جانا ہو، یا کہیں دوسرے چیز تہوار میں جانا ہو، تو اس کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ اگر شادی میں جانا ہو تو اس سے پہلے آدھا گھنٹے 1 گھنٹے تک تیار ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے چیز بدن میں لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سب چیز لگانے کے بعد شادی کے لیے ہم جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن جمعے میں آنے کے لیے ہم نے نہائے دھوئے، اس کے بعد اچھے کپڑے پہنے، پھر خوشبو لگائے، پھر مسجد کی طرف تیار ہو کر آئے۔ اسی طرح خطبے کا دن ہوتا ہے تو خطبے سے پہلے ہم بھی تیار ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے۔ یہ دنیا کا معمول ہے کہ ہم جس کپڑے میں عام طور سے گھومتے پھرتے ہیں، رہتے سہتے ہیں، ویسے کپڑے میں ہم باہر جانا پسند نہیں کرتے ہیں، کسی پروگرام میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، کسی کے شادی میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز کے لیے خطبے کے لیے ہم اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ہم ہر ایک چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے انتظار کرتے ہیں، جیسے شادی کا پیغام آتا ہے کہ فلاں تاریخ کو شادی ہے اب آ جانا، تو ہم اس کے ذکر بھی کرتے ہیں، اس کے استقبال، اس کے انتظار کرتے ہیں کہ فلاں دن کو شادی ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، اس شادی کے اندر جانا ہے، اس کی تیاریاں کرنا ہے، نئے کپڑے خریدنے ہیں اور اچھے کپڑے لینے ہیں، اچھے طرح ساز دھج کے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو رمضان المبارک بابرکت مہینہ جو آ رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں، اس کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ اسی بابرکت مہینے ہیں، اس کی تیاری تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ جو تمام مہینوں کے سردار ہیں، جتنے بھی عربی حساب سے جتنے بھی مہینے محرم اور حرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ میں ختم ہوتے ہیں، 12 مہینوں ہیں، 12 مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے۔ جیسے ہفتے میں 7 دن ہوتا ہے، 7 دن کا سردار ہوتا ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے۔ 7 دنوں کے اندر جو دن ہے بابرکت دن ہوتے، جمعے کا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے، مہینوں کے سردار جتنے بھی مہینے ہیں سب سے بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور دنوں کے اندر جتنے بھی 365 دن آتا ہے ایک سال کے اندر، جتنے بھی دن آتا ہے اس دن کے اندر دنوں کا سردار لیلۃ القدر، شب قدر کی جو 27ویں رات میں آتا ہے، رمضان المبارک 5 راتوں میں اس کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ رات ہے لیلۃ القدر کی جو رات ہے، وہی رات تمام راتوں سے افضل ہے، تمام دنوں سے بہتر دن ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ جو رمضان البابرکت مبارک ہمارا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اس کا استقبال ہمیں کرنا ہے، اس کی تیاری ہمیں کیسی کرنی ہے، اس کی تیاری کیسی ہوگی؟ اس کی تیاری تبھی ہوگی جب ہم ابھی سے لے کر ہمارے جو معمولات ہیں، ہماری جو زندگی، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز کے اہتمام نہیں کرتے تھے، اب سے ہمیں نماز کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اب سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کمی کرتے تھے، اب سے اضافہ کر دینا چاہیے۔ ہماری زندگی میں کوئی برائیاں ہیں، کوئی گناہ کا کام ہے، اس کو ہمیں چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے ابھی سے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے جو بابرکت مہینہ ہے وہ آنے سے پہلے ہم اس کی تیاریاں کریں گے، وہ تیاریاں کیسے ہوں گے؟ عمل صالح سے ہوں گے۔ ایک تو برائی کو چھوڑنے سے ہوں گے، دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہیں، اس کو ہمیں اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ابھی سے اس میں لگ جائیں گے
تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ اضافہ سے توفیق دیں گے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہمیں زیادہ شوق پیدا ہوں گے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا حکم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے یہ جو بابرکت مہینہ آ رہے ہیں اس کی تیاری ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی سے ہمیں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہم بہت قریب ہے، اب زیادہ دن نہیں ہے، 8-10-12 دن ہے، اس کے بعد رمضان المبارک بابرکت مہینہ آ رہا ہے، وہ ہمیں نصیب فرما، اور اس مہینے کے اندر ہماری جو گناہیں ہیں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ہماری جو خطا ہیں، اس کی معاف کرانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما۔ کیونکہ دنیا کا یہ نظام ہے کہ آدمی اگر حرکت نہیں کرتا ہے کوئی چیز نہیں ملتا، پیسہ کمانا ہے اس کے لیے بھی محنت کرنا پڑتا ہے، کوئی چیز ہمیں حاصل کرنا ہے اس کے لیے بھی محنت کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کھانا سامنے ہے، اگر ہم ہاتھ سے نہیں اٹھا کر منہ میں ڈالیں گے تو وہ کھانا ہمارے اندر نہیں جائے گا، وہ کھانے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری جو زندگی میں جو گناہ ہے، ہماری جو خطایاں ہیں، اس کو اگر معاف کرنا ہے تو ہمیں حرکت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ریڈی ہے، اللہ تعالیٰ تیار ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ بالکل تیار ہے، صرف ہمیں معافی مانگنے کی دیری ہے، ہمیں توبہ کرنے کی دیری ہے۔ ادھر ہم توبہ کر دیا، ادھر اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو دھو دیا۔ آدمی کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک سفید کپڑے کی طرح ہوتا ہے، جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل بالکل سفید ہو جاتا ہے، اور پھر جب انہوں نے ایک گناہ کرتا ہے اس سفید کپڑے دل کے اندر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، ایک کالا پڑ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نشان پڑ جاتے ہیں، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسری نشان پڑ جاتے ہیں، پھر چوتھی گناہ کرتے ہیں، چوتھی نشان پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتے جاتے ہیں، وہ جو پورا سفید دل ہے وہ بالکل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو، دین پر چلنے کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اس کے پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال جانتے ہیں ہم، جیسے ایک سفید کپڑے ہیں، اگر دور سے ہم اس کو نظر دیں گے، اگر اس کے اندر کوئی چیز داغ لگ جائے گا، نشان لگے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر نشان ہے، اور اگر کوئی بلاک چیز ہے، بلاک چیز کے اندر اگر کوئی نشان پڑ جائے ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، ایک حکایت، ایک واقعہ ہے چھوٹی سی، کہ ایک آدمی تھا جو ایک مرتبہ کھڑے تھے تو ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے آئے۔ پہلے زمانے میں گاڑی نہیں تھے، فلائٹ نہیں تھے، ریل نہیں تھے، آج کے زمانے میں جو گاڑی، وہ زمانے میں گاڑی نہیں، وہ زمانے میں سب سے بہترین جو سواری ہوتے تھے وہ گھوڑے کے سواری ہوتے تھے۔ آج جیسے ہم سمجھتے ہیں فلائٹ کی سواری بہت تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، تو وہ زمانے کے جو تیزی کا سواری ہے وہ گھوڑے کا سواری ہوتے تھے، کیونکہ گھوڑے تیز بھاگتے تھے۔ تو وہ آدمی گھوڑے سے سفر ہوتے ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے آ رہے تھے، تو گھوڑے جب چلتے ہیں وہ تو کود کے چلتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں۔ تو وہ آدمی نے کھڑے کر اس سے پوچھا، ارے میرے بھائی ذرا یہ تو بتا کہ تم اتنے تکبر کے ساتھ، اتنے غرور کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کیوں چل رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس آدمی نے کہا، مجھے میرے اوپر ناز ہے، مجھے میرے اوپر فخر ہے، کیونکہ میں ایک بادشاہ کے بہت قریبی لوگ ہوں، بادشاہ کے بالکل قریب ہوں۔ جب وہ سوتے ہیں تو میں پہرے داری کرتا ہوں، جب وہ کھانا کھاتے ہیں میں اس کا کھانا میں لا کر دیتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے میں رہتا ہوں، اور دن کے اندر وہ تقریباً 7 مرتبہ، دن کے اندر مجھے 3 مرتبہ وہ اپنے نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھی طرح دیکھتے ہیں، اور میں ان کے بالکل قریب ہوں، میں ان کے بہت قریب رہتا ہوں۔ اسی وجہ سے مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے کہ میں بادشاہ کے قریب لوگوں میں سے ہوں۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں، پہلے زمانے میں کیا نہیں تھے، گورنمنٹ نہیں تھے، پہلے زمانے میں بادشاہ کی حکومت ہوتی تھی، تو بادشاہ کی حکومت ایسی ہوتے تھے جو ان کے قریب رہتے تھے، ان کے بہت ان کو فخر محسوس ہوتے تھے، اور بادشاہ کے بھی بدلتے نہیں تھے۔ اگر بادشاہ مر گیا، اس کا بیٹا ہے تو اس کو بادشاہ کو، اس کے بیٹا کو بادشاہت مل جاتے تھے۔
تو وہ آدمی بہت فخر کرتے تھے کہ میں بادشاہ کے قریبی ہوں. تو جو آدمی وہاں کھڑے ہو کر اس کو سوال پوچھا تو اس نے کہا ارے میرے بھائی اگر تمہیں اتنا ناز ہے کہ تم بادشاہ کے قریبی ہو اور وہ بادشاہ جب سوتے ہیں تم پہرے داری کرتے ہو، وہ بادشاہ جب کھاتے ہیں تو تم اس کے کھانے کھلاتے ہو، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تم اس کا ساتھ دیتے ہو، تم اس کا کام کر کے دیتے ہو، اگر ایسا پھر پوچھا اگر کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جاتا ہے تو بادشاہ تم سے کیا کرتے ہیں؟ اس نے وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتے ہیں، مجھ سے کوئی خطا ہو جاتے ہیں تو وہ بادشاہ مجھے کوڑے مارتے ہیں. کوڑے بولتے ہیں وہ زمانے میں تعبیر جب گھوڑے کے سواری میں رہتے اس کے پاس کوڑے ہوتے ہیں، وہ ایک لمبی رہتا ہے لکڑی کے ساتھ رہتا ہے، اس سے بہت مار لگتے ہیں. تو مجھے کوڑے مارتے مجھے مار دیتے ہیں اور مجھے مار کھانا پڑتا ہے. اس آدمی نے کہا میرے بھائی تب تو تیرے سے زیادہ مجھے فخر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں وہ بادشاہ کو پوچھتا ہوں، میں وہ بادشاہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں جو بادشاہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر میں پوری زندگی بھر غلطی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، اگر ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دیتا ہوں تو وہ بادشاہ مجھے فوراً معاف کر دیتا ہے. جب میں سوتا ہوں تو وہ بادشاہ میری حفاظت کرتے ہیں، میں کھانے کے لیے تلاش کرتا ہوں وہ بادشاہ مجھے رزق دیتا ہے. اور تمہارا بادشاہ ایسا ہے جب تم کوئی غلطی کرتے ہو اتنی محنت کرنے کے بعد جب کوئی چھوٹی سی غلطی کر دیتے ہو تو بادشاہ تمہیں کوڑے مارتے ہیں، بادشاہ تمہیں کوڑے مارتے ہیں. اور میرا وہ بادشاہ ہے اگر میں پوری زندگی پر گناہ کر ڈالوں، گناہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اگر میں کہہ دوں یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، میں جو گناہ کیا مجھے معاف کر دے، اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو وہ میرے بادشاہ وہ جو بادشاہ ہے وہ فوراً مجھے معاف کر دیتا ہے. تو وہ آدمی پھر سوچنے لگا یہی تو صحیح بادشاہ ہے. تو اسے پوچھا وہ کون بادشاہ ہے، مجھے بھی اس کی طرف لے چل. تب اس سے کہتے ہیں کہ تو بھی توبہ کر لے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ایسی بادشاہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ بہت نرم دلی سے پیش آتا ہے، بہت محبوب رکھتا ہے، ان کی ہر خواہش اور جو دین کے اوپر چلتا ہے ان کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ بولنے کا مطلب یہ ہے، یہ حکایت سنانے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے وہ بالکل قریب ہے اور اس کی تیاریاں ہم سے کرنے کی ضرورت ہے. اور تیاریاں اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتا ہے، ہم جیسے چلتے آ رہے ہیں شروع سال سے اگر ویسے ہی چلتے جائیں گے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک جو بابرکت مہینہ ہے ہمارا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. اگر وہی معمول ہمارے پاس رہے، جو گناہ ہم کرتے تھے وہی گناہ ہمارے اندر ابھی بھی ہے، رمضان مبارک مہینے میں بھی ہے. ہم سود کھاتے تھے، ہمارے اندر وہی گناہ ابھی بھی ہے، رمضان مبارک میں بھی ہے. ہم ٹی وی دیکھتے تھے، وہی گناہ ہمارے اندر ابھی بھی ہے، رمضان مبارک مہینے میں بھی ہے. ہم گانا سنتے ہیں، وہی گناہ ابھی بھی ہے اور رمضان مبارک مہینے میں بھی ہے. ہم دوسروں کی غیبت کرتے تھے، وہی گناہ ابھی بھی ہے اور رمضان مبارک مہینے میں بھی ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ جو بابرکت مہینہ ہے ہمارا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. یہ معمولی کی طرف جیسے دوسری مہینہ ہم سے گزارتے ہیں وہ مہینہ بھی ہم سے گزار جائے گا اور ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. اگر کسی دکان کے اندر کوئی آفر دے دیتے ہیں کہ میرے بھائیو 2 دن کے لیے آفر ہیں، اگر کوئی 100 روپے کا چیز 50 میں مل رہے ہیں، اگر 2 دن کے اندر لینا ہے تو لے لو، اس کے بعد لینا چاہے تو نہیں ملتا ہے. اسی طرح جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہمارے لیے آفر ہے. 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ 1 مہینہ ہمارے آفر کے طور پر دیتے ہیں. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے. اگر کوئی آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، دوسرے مہینے میں 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کے ثواب ملتا ہے. کتنے بڑی بات ہے، کتنے ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اگر کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیتا ہے. اگر کوئی آدمی 2 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 رکعت فرض نماز پڑھنے کے ثواب دیتا ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے. اور یہ مہینہ اسی کے لیے بابرکت ہو سکتا ہے جو تمام گناہوں سے پاک ہو کر سب کو ایک طرف رکھ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. رمضان المبارک مہینے میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق خلاف نہ چلے، تو ایسے آدمی کے لیے رمضان مبارک کا جو فضیلت ہے وہ اس آدمی کے لیے اسی کے لیے ہوگا.
جیسا حدیث میں آتا ہے الصیام جندن، کہ روزہ جو ہے وہ جہنم کے ڈھال ہیں۔ ڈھال اسے کہتے ہیں جو روکنے والے ہیں۔ پہلے زمانے میں وہ ہوتے تھے تلوار سے آدمی لڑائی کرتے تھے تو اس تلوار کو روکنے کے لیے ایک ڈھال تیار کیے جاتے تھے، وہ ڈھال ایک ہاتھ میں ہوتا تو ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے تاکہ سامنے والے حملہ کرتے تھے وہ ڈھال سے اس تلوار کو روکتے تھے۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ جہنم کے ڈھال ہے، جہنم سے روکنے والی چیز ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے ہم ساری گناہ کرتے ہیں، ساری کوتاہیاں ہمارے اندر ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ سحر کھاتے ہیں اور پوری دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کھاتے نہیں پیتے نہیں، شام میں افطار کرتے ہیں، لیکن اس کا روزہ صرف بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا ہی تک رہتا ہے، اس کو ذرہ برابر بھی اجر نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو معمولی طور پر روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے اندر جتنے بھی گناہ کوتاہیاں ہیں سارے معمولی طور پر کرتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھے ہیں، دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہیں ہم لیکن ٹی وی دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ہم روزے رکھے ہیں، دوسروں کی برائیوں میں مبتلا ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فرض نماز جو 5 وقت کی فرض ہے وہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ساری گناہ کی غلطیاں ہمارے اندر ہے۔ اگر یہ ساری چیز ہمارے اندر ہوگی تو وہ روزہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، وہ صرف بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے رمضان المبارک بہت قریب ہے، اس سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے گرا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے جو بھی ہمارے پچھلے زندگی میں جو بھی گناہ ہوئی ہے، جو بھی ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں وہ سب چھوڑ کر صحیح راستے کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ وعدہ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیرے سوا کسی دوسرے سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ وعدہ کرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ وعدے پہ ہم پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کہنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جو کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو تیرے نبی اور صحابہ نے چلے ہیں، اس راستے پر ہمیں چلا تاکہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستوں پر جس پر تو نے انعامت عطا کی ہے، جس کو تم نے انعام دیا ہے، جس کو تو نے انعام دیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جن کا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری عطا کی تھی۔ وہ ان لوگوں کے راستے پر ہے، کیونکہ صحیح راستہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اتباع پر چلیں گے، وہی ہمارے لیے صحیح راستہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گیا، جو تیرے راستے سے بھٹک گیا اور جس کو تو نے ذلیل کر دیا، تو گمراہ کر دیا، ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیں حفاظت فرما اور ہمیں کس کے راستے پر چلانا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، ہمیں سارے گناہوں کو چھوڑنے ہوگی اور اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق گزارنا ہوگی زندگی، تبھی ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جو لقب ہے تبھی ہمارے اوپر وہ فٹ ہوگی۔ یہ رمضان المبارک مہینہ آ رہے ہیں، اس کو آنے سے پہلے ہمارے دل کو ہمیں صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سچی دل سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سچی دل سے توبہ کرتے ہو
تو فوراً میں تمہاری ساری گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں تیرے ساری گناہ، میں نے جتنے بھی گناہ کیے زندگی کے اندر، چاہے وہ کیسے بھی گناہ ہو، میں ساری گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور میں اس پر شرمندگی کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر بھی کر دیا، اور آئندہ میں اسے نہیں کروں گا۔ اور خود شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ جو بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کا جو گناہ ہے وہ سارے مٹا دیا جاتا ہے اور نئے طریقے سے اس کی زندگی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو گناہ کرتا ہے پھر اس کو لکھا جاتا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان قریب ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اور معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کروانا چاہیے، اور چاہ کر ہمارے صاف دلی کے ساتھ، شفاف دل کے ساتھ ہمیں رمضان کے اندر داخل ہونا ہے۔ رمضان سے پہلے ہمارے سارے گناہوں کو دھونا ہے، کیونکہ جب ایک کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو اس کو رگڑ کے دھونا پڑتا ہے، دھونے کے بعد وہ کپڑے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہم گناہ کرتے کرتے اس قدر گناہ کے اندر ڈوب گئے ہیں کہ ہمارے دل بالکل کالا ہو گیا ہے۔ اب ہمیں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، دین کی اچھے باتیں ہمارے دل کے اندر اثر نہیں کرتے، ہمیں اچھے نہیں لگتے، کیونکہ شیطان ہمارے پر حاوی ہو گیا ہے۔ وہ دل کو ہمیں صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دل کو صاف کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والے ہیں، اپنے بندے پر 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں پر کس قدر محبت کرتے ہیں، کس قدر شفقت ہوتے ہیں، مہربانی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ اس کی طرف چلتے ہیں، اگر ہم اللہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، میرے بندے توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ یہ میرے سے معافی مانگ رہا ہے، اس کے سارے گناہ کو مٹا دیا جائے، اور اس کا جو کھاتا ہے، اس کا جو نوٹ بک ہے، اس کا جو ڈائری ہے، اس کا جو زندگی ہے وہ نئے سے شروع کرو، اور آج سے یہ جو گناہ کرتا ہے اسی کو لکھا جائے، اس سے پچھلے جو گناہ کیا وہ معاف کر دیتا ہوں، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔ اور ہمیں رمضان المبارک میں ایسی حالت میں داخل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی گناہ نہیں ہو، ہمارے دل کے اندر کسی کا کوئی غیبت نہیں ہو، ہمارے دل کے اندر کسی کے اوپر کوئی نفرت نہ ہو، ہمارے دل کے اندر دوسروں کے اوپر کوئی نفرت نہ ہو، ہمارے دل بالکل پاک اور صفاق اور شفاف ہو۔ ایسی حالت میں ہمارا روزہ کے اندر، رمضان کے اندر داخل ہوں گے تو ہمارے اوپر بہت وہ مہینہ ہمارے لیے بہت بابرکت مہینہ ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے سچے توبہ کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمارے جتنے بھی گناہ خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امن میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔